السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انتقال 58 یا 59 ہجری میں ہوا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے 56 ذکر کی ہے، لیکن اس کو عام طور پر لوگوں نے صحیح نہیں قرار دیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جس قدر کوشش کرتے تھے عبادت میں، دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے، جن کا انتقال 261 ہجری میں ہوا ہے، اپنے صحیح کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، روایت صحیح ہے۔ اس روایت سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے، وہ ذرا غور کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہتر تھے۔ اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے۔ آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، کوئی فخر کی بات، کبر کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے بہتر تھے، اس کے باوجود رمضان کے آخری عشرہ میں آپ اجر و ثواب کے لیے کوشش کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ کہنا یہ ہے کہ آج کے اس دور میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کرتے کرتے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ شریعت وہاں اسے اٹھ جاتی ہے، پھر اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ نجات پا گیا، خلاص۔ اس کو نہ صلاۃ ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، نہ حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ صدقات و خیرات کی ضرورت ہے، رمضان کے مقدس مہینے کے روزے کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت اب اس سے اٹھ گئی ہے، کیونکہ اتنا نیک ہو گیا ہے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کوئی پیدا ہوا؟ نہیں، پھر بھی آپ کو ضرورت تھی کہ آپ نیکی کرتے تھے۔ پھر یہ کہنا کہ ایک انسان نیکی کرتے کرتے ایک مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہاں اس سے شریعت اٹھ جاتی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دینا ہے، اور جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے تو یہ کفر ہے۔ نواقض اسلام میں اس کو شمار کیا ہے علماء نے، اور مثال دی ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک انسان بزرگ ہو جائے، نیک ہو جائے تو اسے شریعت اٹھ جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت خضر علیہ السلام سے اٹھ گئی تھی، غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول آیا کرتے تھے کسی خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، تو اولاً تو یہ ہمیں اور آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے نبی رسول تھے کہ نہیں تھے؟ کہ آپ مصر کے اندر بنو اسرائیل کے آپ نبی تھے، ان کے اندر رسول بنا کر کے آپ بھیجے گئے تھے۔ اب اگر خضر علیہ السلام کی قوم میں یا خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام رسول بن کر کے نہیں آئے تھے، تو خضر علیہ السلام کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں۔ تو اولاً تو یہ ثابت کرنا ہوگا، اور دوسری بات، خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں دے رکھی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ علم دیا تھا جس کا علم خضر علیہ السلام کو تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ اور سورہ کہف اگر آپ پڑھیں گے، جہاں واقعہ موجود ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ظاہر ہوئیں۔ ایک واقعے کو، ایک مسئلے کو موسیٰ علیہ السلام
ظاہر سے دیکھ رہے تھے، جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا، اسی چیز کو خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے جس کو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ لہذا کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج بھی کوئی ایسا ہے دنیا کے اندر جس سے شریعت محمدی اٹھ جاتی ہے تو وہ غلط ہے، اور جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو کفر ہے۔ شریعت کسی سے نہیں اٹھتی ہے، اگر اٹھنی ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اٹھ جاتی۔ صوم و صلات کی کسی کو ضرورت نہیں تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اسی دنیا کے اندر آپ کو بتا دیا گیا تھا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ سوال کیا جاتا تھا، کہتے تھے صحابہ کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجر و ثواب کی خاطر نیکیاں کرتے رہتے تھے۔ ورم آ جاتا تھا پیر میں، روتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پیچھے صفوں میں لوگ سنتے تھے، لگتا تھا کہ آگ پر، چولہے پر دیگچی رکھ دی گئی ہے جس کے اندر پانی کی آواز آ رہی، کھولنے کی، ابلنے کی۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں گرگراہٹ ہوتی تھی۔ یہ عبادت کی کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت نہیں اٹھی تو آج دنیا کے اندر کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ فلاں صاحب اتنے ایسے مرتبے کو پہنچ گئے کہ شریعت ان سے اٹھ گئی ہے، یہ کفر ہے اور یہ نواقض اسلام میں سے شمار کیا علماء نے۔ لہذا انسان کو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح کسی کا عقیدہ ہو تو اس سے اس کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔